الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على رسولنا المنان. قال الله تعالى: علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم. درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. عزم راسخ ہو تو خود صدا دیتی ہے منزل، حوصلہ ہو تو کوئی راہ بھی مشکل نہیں. آج جس جگہ پر میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں اور اپنے ان استاذوں کے سامنے کھڑا ہوں کہ شاید آج مجھے یہاں آ کر وہ بچپن کی ساری یادیں پھر سے تازہ ہو رہی ہیں کہ جہاں ہم نے الف با سے لے کر پورا قرآن کریم اللہ نے حفظ کی توفیق نصیب فرمائی، اور ہمارے استاذ محترم اللہ تعالیٰ ان کو استاد محترم کو صحت عطا فرمائے اور اس دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں عطا فرمائے، کہ جنہوں نے آج ہمیں اس موقع تک اور اس جگہ پہنچایا کہ آج میں آپ کے سامنے کھڑے ہو کر جو ہے یہ کچھ الفاظ بیان کر رہا ہوں. میں نے جو آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیت پڑھی، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا: علم الانسان ما لم يعلم. اللہ نے انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا. ہم جس وقت اس گلشن میں آئے تھے تو اس گلشن میں آتے وقت جو ہے ہمیں الف با کا نہیں پتا تھا، لیکن ہمیں استاذ محترم کو اللہ اور استاذ محترم کے والدین، بھائیوں کو، حضرات جتنے بھی خدمت کرنے والے ہیں، یہاں تعاون کرنے والے ہیں، اللہ ان کے لیے اس کو ذخیرہ آخرت بنائے کہ آج الحمدللہ آپ کے سامنے کھڑے ہو کر وہ جو چند الفاظ بیان کر رہے ہیں تو شاید کہ میں یہ کہوں تو جھوٹا نہیں ہوں گا کہ یہ ہمارے استاذ محترم کی ہی محنت اور شفقت ہے کہ آج میں آپ کے سامنے کھڑے ہو کر یہ بیان کر رہا ہوں. اور ایک وہ وقت بھی تھا، پھر مجھے استاذ محترم کا وہ وقت بھی یاد آتا ہے کہ میں نے استاذ محترم کے پاس حفظ مکمل کیا اور حفظ مکمل کرنے کے بعد کاروبار میں لگ گیا. اس حد تک کاروبار میں لگ چکا تھا میرا قرآن بھولنے کو تھا، لیکن استاذ محترم کی شفقتیں اور مہربانیاں اور راحتیں اور مددیں آج تک ہمیں جو ہے یاد آتی ہیں. کہ جب میں آیا کرتا تھا استاد جی کے ایک ہی قول ہوتا تھا. استاد جی فرماتے تھے: بیٹا یہ دنیا میں جو ہے کچھ نہیں رکھا، دین کا علم حاصل کرو اور دین کی خدمت کرو. آپ یقین جانیں کہ میرے عالم بننے میں اگر میں یہ نہ کہوں تو جھوٹا نہیں ہوں گا کہ 100% میں سے 80% استاد جی کے پاس آتے ہوئے شرماتا تھا کہ میں جو ہے کاروبار میں لگا ہوں، اس حالت میں استاد جی کے پاس جاؤں گا، استاد جی پھر کہیں گے. تو اس یہ کہنے نے اور بار بار ترغیب دلانے نے اللہ نے مجھے علم کی دولت سے نوازا، اور میں حفظ قرآن کے بعد درس نظامی اللہ نے کروائی. تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ آج جب اس گلشن میں یہ بہاریں دیکھ رہے ہیں تو ہمیں وہ دن استاد جی کے یاد آتے ہیں کہ مفتی صاحب بھی بیٹھے ہیں یہاں. رات کو چارپائیاں لگی ہوتی تھیں تو میں نے جو شعر پڑھا ہے اس شعر کا مطلب یہی ہے کہ استاد جی کا ایک عزم تھا: عزم راسخ ہو تو دیتی ہے خود صدا منزل. کہ عزم اگر پختہ ہو نا تو منزل خود بخود آوازیں دیتی ہے، آوازیں لگاتی ہے. استاد جی کا ایک عزم تھا کہ میرے بچوں، حالات اس وقت ہمارے سامنے تھے اور آپ لوگوں کے بھی سامنے تھے کہ میرے بچوں ادھر ایک مسجد بنانی ہے، دعا کرو اللہ ادھر مسجد بنائے اور اس مدرسے کو بنائے. تو آج جب یہ مدرسے کی جگہ دیکھی ہے، وہ جگہ جہاں ہم دوڑتے تھے رات کو، وہ سامنے چارپائیاں لگی ہوتی تھیں اور استاد محترم ہماری تربیت کس کس انداز میں کرتے تھے، آج یہ اس تربیت کا اثر ہے کہ الحمدللہ بڑی بات نہیں کہنی چاہیے لیکن میں تحدیث بالنعمہ کے طور پر کہہ رہا ہوں کہ آج الحمدللہ استاد محترم کی یہاں کی جو باتیں ہیں، آج وہ اسلام آباد جیسے شہر میں اللہ رب العزت خدمت جو لے رہے ہیں ایک دینی ادارے کی، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے کم نہیں ہے کہ یہ وہ استاد محترم کی بچپن کی تربیت تھی جو آج ہمیں یہاں تک پہنچا لے آئی. اور اللہ کرے کہ یہ تربیت ہمیں اور ہمارے استاد محترم کو جس طرح دنیا میں آج اس طرح اس مجمع میں اکٹھا کیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں اسی طرح اکٹھا فرمائے. تو اس لیے یہ اللہ رب العزت نے
بہت بڑا کرم کیا ہمارے اس علاقے میں، کیونکہ ہم جب بندہ بچہ ہوتا ہے اس وقت اس کو اندازہ نہیں ہوتا، لیکن جب اس کی شادی ہو جاتی ہے، اس کے بچے ہو جاتے ہیں، تو بچے ہونے کے بعد اس کو اپنے ماں باپ کی قدر و قیمت کا اندازہ ہوتا ہے۔ تو ہمیں شاید ان جو مشکلات اور ان مصائب اور ان حالات سے گزرنا، جہاں سے ہمارے استاذ محترم گزر کر آج یہاں تک پہنچے ہیں، ہمیں اس چیز کا اندازہ نہیں تھا۔ لیکن اب میں اپنے ساتھیوں کو بتاتا ہوں، اب جب مدرسہ بنایا ہے، مسجد مدرسہ، اب اس چیز کی جو ہے وہ پتہ چل رہا ہے کہ ہمارے اساتذہ اور ہمارے بڑوں جنہوں نے ہمیں پڑھایا، یہاں تک پہنچایا، کتنی مشکلوں سے ایک ادارے کو چلانا ہوتا ہے، ایک مدرسے کو چلانا ہوتا ہے، اور بچوں کو کس مشکلوں سے اور کس کٹھن راہوں سے گزر کر ان کی تربیت کی جاتی ہے۔ تو اس لیے یہ استاد محترم کا دل جگرا تھا، جو اس علاقے میں رہ کر، یاد رکھیں کہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہم اسلام آباد میں ہیں، دور ہیں، الحمدللہ بہت لوگ تعاون بھی کرتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن اپنے علاقے میں رہ کر جو حضرات یہاں کام کر رہے ہیں، جب میں سوچتا ہوں تو میں ان کے لیے دعا بھی کرتا ہوں اور ان کے داد بھی دیتا ہوں کہ اس سے بڑی جو ہے قربانی کوئی نہیں ہے کہ اپنے علاقے میں اس طرح کے ادارے قائم کرنا، اور پھر وہاں اس طرح کی تعلیم کو عام کرنا، قرآن والے لوگ جو ہے اللہ کے خاص ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق۔ تو اللہ انہی خاص لوگوں کے ساتھ ہمارا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی حشر اور نشر فرمائے۔ تو اس لیے وقت کم ہے، بہرحال اللہ رب العزت نے جو آج یہ بولنے کی طاقت دی ہے، ایک اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اور دوسرا ہمارے ان استاذ محترم کی برکت سے۔ اس لیے میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ لوگ اپنی دیکھیں دنیا اللہ رب العزت بنا دیتے ہیں، لیکن ان لوگوں کی خوش قسمتی ہوتی ہے کہ جو دین والوں کے ساتھ جڑ جاتے ہیں۔ یقین جانیں کہ اگر آپ دین والوں کے ساتھ جڑ جائیں اور دین والوں کی اور اللہ والوں کی محفلیں اور مجالس میں آنا جانا شروع کریں، اور جو اللہ نے ہم سب کو صلاحیت عطا کی ہو، رزق عطا کیا ہو، یا طاقت عطا کی ہو، یا گویائی عطا کی ہو، جو بھی اللہ نے نعمتیں عطا فرمائی ہیں، یہ جو قرآن میں آتا ہے نا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو کچھ ہم نے عطا کیا وہ خرچ کرتے ہیں۔ تو اس سے مراد صرف پیسہ ہی نہیں، اللہ نے جو مجھے اور آپ کو صلاحیت عطا فرمائی، اللہ نے مجھے اور آپ کو جو عقل عطا فرمائی، اللہ نے مجھے اور آپ کو جو مال عطا فرمایا، وہ ہر ایک صلاحیت، ہر ایک چیز جو ہے ان اہل مدارس کے ساتھ لگا دو، اور اہل مدارس اور اللہ والوں کے ساتھ جو ہے وہ مل جاؤ، یقین جانو کہ اللہ رب العزت دنیا اور آخرت بنا دیں گے۔ جیسے قرآن میں نا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو یہ دنیا کے جو اللہ پڑھانے والے ہیں، جو قال اللہ وقال رسول پڑھانے والے ہیں، اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ آپ کے سامنے آویزاں ہیں کہ تم میں سے بہترین وہ شخص ہے جو قرآن پڑھے اور سیکھے اور سکھائے۔ تو یقیناً یہ اس وقت جتنے حفاظ یہاں اس وقت فارغ ہوئے ہیں، جو حضرات یہاں خدمت اور تعاون کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، ان سے بہترین اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں جو آج بھی اور قیامت تک رہیں گے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، آج جب حضرت استاد جی کا جب فون مجھے ملا اور یہ کہا کہ آپ نے آنا ہے، تو یقیناً اس وقت ہماری خوشی کی انتہا نہیں تھی کہ آج وہ بچہ کہ جو ایک مرتبہ استاذ کے سامنے بیٹھ کر علی باتا ابداً احد اور قل اللہ احد پڑھا کرتا تھا، آج استاذ کے سامنے جا کر بیان کرے گا۔ لیکن یہ ہے کہ استاد محترم کا حکم یہ ہمارے لیے آنکھوں پر ہے۔ جیسے استاد جی نے کہا تو الحمدللہ کوشش یہ کی جس حد تک بھی ہو سکے وہاں جا کر حاضری دیں اور پہنچے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے استاد محترم کی حفاظت فرمائے، صحت عطا فرمائے، اور اس دنیا اور آخرت میں جو انہوں نے ہمیں علم عطا فرمایا، اس کے انوارات اور برکات ان کو دنیا اور آخرت میں عطا فرمائے۔ میں آپ سب حضرات کا، خصوصاً استاد محترم کا اور حضرات علماء اکرام چونکہ تشریف فرما ہے، ہمیں جو ہے وہ مناسب نہیں لگتا کہ ہم ادھر زیادہ بات کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا آنا اور بیٹھنا قبول فرمائے، جم کر بیٹھیں گے یقیناً ایسی مجالس میں حفتہم الملائکہ، فرشتے جو ہے وہ ایسے مجالس کو گھیرے ہوتے ہیں۔ اس وقت میں آسمان سے فرشتے نازل ہیں اور وہ اس مجلس کو گھیرے ہوئے ہیں، اور ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد اور رحمت نازل ہو رہی ہے۔ اس لیے ان نیک مجالس میں شریک ہونا، اور خصوصاً اہل مدارس کے ساتھ یاد رکھیں اللہ نے جو آپ کو رزق دیا ہے نا، اس وقت ہمارے گاؤں میں جتنے الحمدللہ لوگ سیٹل ہیں، میں کہتا ہوں کہ شاید اور کہیں نہیں ہوں گے، لیکن خدا را
خدا را یہ بات یاد رکھیں کہ یہ رزق بھی ختم ہو جاتا ہے، یہ صلاحیت بھی ختم ہو جاتی ہے، یہ مالداری بھی ختم ہو جاتی ہے۔ جانا میں نے اور آپ نے سب نے ایک دن اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور صرف سفید کفن میں جانا ہے۔ اس لیے اللہ نے جو چیزیں عطا فرمائی ہیں وہ ان اہل مدارس، جو یہاں کے اہل مدارس ہیں، ان کے ساتھ خصوصاً اب مدرسہ بن رہا ہے، اس کے لیے ہمیں ہر ایک کو سفیر ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ جی چودھری صاحب ہے، یہ ملک صاحب ہے، نہیں، ہر ایک آدمی جو ہے اپنے طور پر یہ تعاون کرے کہ یار میں نے یہ اپنے ذمہ لینا ہے، میں نے سیمنٹ لینا ہے، میں نے سریہ لینا ہے، میں نے ریت لینی ہے، پھر دیکھیں کام کیسے ہوتے ہیں۔ اور پھر یہ چیز جو ابھی بن جائے گی، آج ہمیں یاد ہے کہ یہاں مسجد نہیں تھی، اب قاری شریف صاحب میرے بھی استاد سے میں نے ان سے کچھ پارے گردان کیے تھے، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ کیا آج اس چیز کا جو ہے اجر و ثواب ان کی قبر میں نہیں پہنچ رہا ہوگا؟ دنیا ساری کی ساری رہ گئی ہے، مال و دولت سارا رہ گیا، تو اس لیے ایسی اپنی آخرت بنا جائیے کہ کوئی ایسا نفع والا کام آپ کے پیچھے چلتا رہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس گلشن کو مزید اچھا سے اچھا بنائے اور مزید آباد و شاد رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔